हामिद तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अपने ऑफिस से अपने क्वार्टर की तरफ रवां दवा था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ज़ोरदार बिजली कड़क रही थी। उसका सरकारी क्वार्टर उसके दफ्तर से कुछ ही फासले पर था, जिसकी वजह से उसको कभी भी सवारी लेने की ज़रूरत पेश ना आई और वो आसानी से चलते हुए चंद मिनटों में घर पहुंच जाता। जैसे ही चलते चलते वो अपने गली की नुक्कड़ पे आया तो उसने देखा कि कूड़े के ढेर के पास हस्बे मामूल वही पागल लेटा हुआ है। हामिद ने इस पागल को आज से तकरीबन 6 साल पहले इसी जगह पर देखा था और पिछले 6 सालों से ये पागल उसी जगह पे अपना डेरा जमाए अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजार रहा था। शुरू में तो हामिद ने इस पागल पे कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जो उसकी आमदोरफ्त की वजह से वो उसको नज़र आता तो आहिस्ता आहिस्ता हामिद के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई, क्योंकि वो जानता था कि सहद सर्दी हो या सहद गर्मी, उस पागल का घर इसी जगह पे है। यही कूड़े का ढेर उसका पागल का घर है और यहीं से चीज़ें उठाकर वो खाता है। किसी ने सही कहा कि अगर जीना है तो पागल बन जा। ना सर्दी की फ़िक्र, ना गर्मी की, ना कपड़ों की, ना भूख की, ना प्यास की। हामिद चूँकि उसको शबो रोज़ देखता था तो आहिस्ता आहिस्ता वो पागल उसको उसका दोस्त महसूस होने लगा। अगर कभी हामिद के पास कोई चीज़ बच जाती तो वो उस पागल को पकड़ा देता कि अपने पेट की आग को बुझा ले, और कभी कभी गुज़रते हुए उसे चंद रुपए पकड़ा देता कि जब ज़रूरत पेश आएगी ये पागल जाकर अपनी पेट की आग बुझा लेगा। वैसे तो हामिद जिस अदारे से तल्लक रखता था वो पाकिस्तान का इंतहाई हसास अदारा था और हामिद को किसी सूरत भी ये बात बताई गई थी कि किसी भी गैर बंदे से रब्ता नहीं रखना, लेकिन वो ये समझता था कि ये तो पागल है, इससे क्या डरना। असल में हामिद पिछले 5 साल से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा था, लेकिन इस एक ख़ास राज था जो सिर्फ हामिद जानता था। वो ये था कि वो असल में इंडियन खुफिया एजेंसी रा का एजेंट था और उसका एक ख़ास कोड था मिस्टर 100%, क्योंकि आज तक वो किसी मिशन में नाकाम नहीं हुआ था। उसने पैसों के ज़ोर पर पाकिस्तानी दस्तावेज़ात हासिल किए और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का ड्राइवर लग गया। बहुत बार हामिद की एजेंसी ने उसको आजमाया, पैसों का लालच दिया कि किसी मोड़ पे हामिद अपनी एजेंसी के साथ गद्दारी ना करे, लेकिन वो इतना परफेक्ट था कि उसने कभी भी किसी झांसे में आने की कोशिश नहीं की। इस वजह से इंडियन खुफिया एजेंसी रा ने उसको इस काम के लिए मुंतखब किया था। हामिद को उसके मुल्क ने जिस अजीम काम के लिए मुंतखब किया था वो था पाकिस्तान के एटॉमिक तनसीबात का नक्शा चुराना। इसके लिए वो पिछले 5 सालों से एक महकमे में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। एक दिन हामिद को करीबी मेडिकल स्टोर पे एक बंदा काम करता था जो कि रा का खुफिया इन्फॉर्मर था। उसने खबर दी कि साहब दवाई आ चुकी है, आके ले जाएं। ये बात सुनते ही गोया हामिद की आंखों में चमक पैदा हो गई, क्योंकि वो इसी दिन का इंतज़ार पिछले 5 साल से कर रहा था और इसकी पूरी तैयारी भी उसने कर रखी थी। अपने सरकारी क्वार्टर पर वापस आके उसने मज़ीद तैयारी की और रात को निकलने का फ़ैसला किया। पिछले 5 साल से वो एक महकमे में काम कर रहा था और वो चप्पा चप्पा जानता था हर चीज़ का। रात होते ही हामिद ने काला लिबास पहना। उस दिन बहुत तेज़ों की बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और वो पूरी तैयारी के साथ अपने क्वार्टर से निकला। उसने दाएं बाएं देखा, उसको कोई चरिंद परिंद इंसान नज़र ना आया। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता वो अपने सरकारी दफ्तर की तरफ रमा दमा था और वो जानता था कि बाहर एक गार्ड मौजूद है। उसने बेहोश करने वाली गन अपने साथ रख ली थी। जैसे ही वो अपने दफ्तर के करीब पहुंचा, उसने गार्ड को अपनी जगह पे बैठा हुआ पाया। हामिद ने बड़े माहराना अंदाज में गन का शॉट लिया। उसकी गर्दन पे हल्की सी चुभन हुई और वो गार्ड उसी जगह पे बेहोश हो गया। नाजरीन, इस तरह के एजेंट्स को इस तरह काम करने के पहले बहुत से तरीके सिखाए जाते हैं और जो दवाई वो इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई तेज़ होती है।
اور بے ہوش ہونے والا بندہ جب دوبارہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ گہری نیند سو گیا تھا اور ابھی اٹھ پڑا ہے۔ حامد گارڈ کو بے ہوش کر کے اس کے قریب گیا اور اس کی گردن سے پیوست وہ سوئی نکالی اور اس کو سیدھا کر کے بٹھا دیا کہ تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ جیسے گارڈ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے۔ حامد جانتا تھا کہ اس جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کیمروں کو بند کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہاں پہ شارٹ سرکٹ کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں جنریٹر آن ہونے اور کیمرہ آن ہونے میں تقریباً 1 منٹ لگتا تھا۔ اس نے اسی گارڈ کے دفتر کا بلب اتارا اور اس کے اندر 5 روپے کا سکہ رکھ کے دوبارہ بلب کو اپنی جگہ پہ لگا دیا۔ جو ہی اس نے بلب کو لگایا ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور فیوز اڑ گیا۔ اب حامد کے پاس صرف 1 منٹ تھا اندر جانے میں۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتا ہوا اپنے چیئرمین کے دفتر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاس مزید 30 سیکنڈ تھے کہ وہ اندر داخل ہو جائے۔ اس نے جلدی سے چیئرمین کے دفتر کی ڈپلیکیٹ چابی لگائی اور صرف 5 سیکنڈ پہلے دفتر کے اندر چلا گیا۔ دفتر کے اندر جا کر اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اندر کیمرے موجود نہیں ہیں۔ آج اس نے پاکستان کی تباہی کا مکمل سامان تیار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جلدی سے اس نے چیئرمین کے آفس کی سیف کھولی اور اس پہ ایک فائل پہ ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا جس میں پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کے نقشے موجود تھا۔ جلدی سے اس نے کیمرہ نکالا اور تمام نقشہ جات کی تصاویر اس میں بنانی شروع کر دی۔ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت آسان کام تھا، مجھے کیوں اتنا 5 سال انہوں نے یہاں پہ رکھا، یہ تو کوئی بھی عام سا ایجنٹ بھی یہ کام سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ آج اس کا نام انڈیا کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آج کے بعد پاکستان کے تمام ایٹمی ہتھیار، ان کی معلومات ان کی خفیہ ایجنسی کے پاس موجود ہوگی اور جب چاہے وہ اس کو تباہ کر کے پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ خیر جلدی اس نے یہ تصاویر بنائیں اور تصاویر بنا کے اب اس کے پاس دوبارہ واپس باہر جانے کے لیے 1 منٹ کا فاصلہ تھا کیوں اس نے چیئرمین کے دفتر کے کمرے کے ساتھ واش روم میں گیا اور وہاں سے بلب اتار کے دوبارہ فیوز کو اڑا دیا تاکہ دوبارہ جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہونے میں اور کیمرے چلنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل جائے۔ جیسے ہی حامد اس دفتر سے اس واش روم سے باہر آیا اس نے دیکھا کہ پیچھے ایک شخص کھڑا ہے اور جیسے ہی حامد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا حامد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ سامنے وہی پاگل اس کے سامنے ایک پتھر کی دیوار بنے ہوئے کھڑا تھا اور وہ پاگل بڑے غور سے اس کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو حامد کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کو حامد نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہے، شاید پیسوں کے یا پیٹ کی بھوک کی لالچ میں پیچھے چلا آیا۔ اس نے اس کو چند نوٹ نکال کے دیے لیکن اس پاگل نے ان کو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا اور اس کیمرے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اب کے بار حامد سمجھ گیا کہ یہ پاگل نہیں ہے بلکہ اس نے اس کوڑے پہ بیٹھ کے 6 سال اس کو پاگل بنایا تھا۔ جلدی سے حامد نے اپنی گن نکالنے کی کوشش کی لیکن اس پاگل نے ایک زوردار ہاتھ مارا اور وہ حامد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ پھر جب دوبارہ حامد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے کوارٹر میں بندھا ہوا پایا اور سامنے وہی پاگل اس کا کیمرہ ہاتھ میں پکڑے اس میں سے تمام تصاویر مٹا رہا تھا۔ حامد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پاگل ہے جو کوڑے پہ سوتا تھا اور وہیں سے چیزیں اٹھا کر کھاتا تھا، تو آج وہ حامد کے سامنے ایک پتھر کی دیوار بنے ہوئے کھڑا تھا۔ انڈیا کا ٹاپ ایجنٹ جس کو مسٹر 100% کہا جاتا تھا اس کے سامنے چونٹی کی طرح بے بس کرسی پہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ حامد نے بے بس انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں سمجھ تو گیا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن بس مجھے یہ بتا دو کہ تمہارا تعلق کس ادارے سے ہے، اس کو میری آخری خواہش سمجھ کر مجھے بتا دو۔
اس پاگل نے بڑے غور سے حامد کی طرف دیکھا اور آج پہلی بار اس کی پتھرائی آنکھوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ اس پاگل نے کہا کہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ادارے کا نام نہیں دینا، اپنی جان قربان کر دینی ہے، لیکن چلو جو پیسے تم مجھے دیتے تھے یا جو کھانے کی چیزیں تم مجھے دے کے جاتے تھے اس کے بدلے سن لو کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں ISI، پاکستان کے دفاع کی آخری لائن، اور جب تک ISI جاگ رہی ہے کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حامد کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ انڈیا کا ٹاپ ایجنٹ مسٹر 100% پاکستان کے ایک پاگل کے آگے بے بس بندہ ہوا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس پاگل نے بڑے پرسکون انداز میں ساری تصاویر مٹائیں اور اپنی جیب سے پسٹل نکالا جس پہ سلنسر لگا ہوا تھا، اور اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں حامد کے سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ جاتے ہوئے اس نے حامد کے کمرے سے 2-4 قیمتی چیزیں اٹھائیں اور باہر جا کر ان کو گٹر میں پھینک دیا اور بڑے پرسکون انداز میں جا کر اپنے کوڑے کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا۔ اگلی صبح اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ پاکستان کی اٹامک انرجی کمیشن کے ادارے کے ملازم ڈرائیور کے گھر رات کو ڈکیتی ہوئی ہے اور دوران مزاحمت ڈرائیور مارا گیا ہے اور ڈاکو اپنے ساتھ قیمتی سامان لے کر چلے گئے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہماری ISI کس حد تک کوشش کر رہی ہے۔ جب ہم آرام دہ کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کوڑے کے ڈھیر پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ دشمن کی ہر چال کو ناکام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آج پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اس سب کے پیچھے پاکستان کی ایک نادیدہ قوت موجود ہے جس کو ISI کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وقت ٹیکسی ڈرائیور بن کر، مانگنے والے بن کر، آئس کریم بیچنے والے کے روپ میں، شربت بیچنے والے کے روپ میں، رکشہ چلانے والے کے روپ میں اپنی زندگیاں صرف پاکستان کی سلامتی کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو جو اپنی زندگیوں، اپنی فیملیز اور سب کو پسے پشت ڈال کر صرف پاکستان کے لیے اپنی زندگی لیے کھڑے ہیں۔ اگر وہ پاگل اس وقت اس کے پیچھے نہ پہنچتا تو یقیناً اب تک انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر چکا ہوتا۔ پاکستان آرمی زندہ باد، ISI پائندہ باد۔